بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2024 کے زیر عنوان ایران، روس اور چائنا کی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ ایران کے جنوب میں واقع بحیرہ عمان میں ہونے والی ان مشقوں کا آغاز منگل کی شام کو ہوا، جس کا ہدف آبی تجارت کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ ان مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے جنگی جہاز اور فضائی دستوں نے شرکت کی ہے، جبکہ چائنا اور روس کی بحریہ کے جہازوں اور آبدوزوں نے بھی حصہ لیا۔ یہ بھی یاد رہے دوستو کہ عمان، آذربائیجان، قزاقستان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے نمائندے بھی ان مشقوں میں موجود ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے معروف فٹ بالر کھلاڑی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے معروف فٹ بالر کھلاڑی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج کے سابق فوجی جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ ہار چکا ہے۔ سابق فوجی جنرل نے صہیونی حکام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسرائیل کے فوجی مقاصد کے حصول میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ برطانوی مسلمانوں نے اسرائیلی کھجوروں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں نے اس بار رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ہندوستان میں CAA کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں داخل ہو گئی ہیں۔ انڈین یونین مسلم لیگ نے CAA کو آئین کی دفعہ 14 اور 15 کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کے نفاذ پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ معروف امریکی مصنف، صحافی اور انسانی حقوق کے رکن شان کنگ اور ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ 44 سالہ معروف امریکی مصنف، صحافی اور انسانی حقوق کارکن شان کنگ نے اسلام قبول کر لیا۔ شان کنگ کے ساتھ ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ فلسطین کا شہر رافع جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان تصادم کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی ویب سائٹ نے کہا ہے کہ رافع میں اسرائیل کی فوجی کارروائی اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسی میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکہ نے پولینڈ میں فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ پولینڈ میں تعینات امریکی سفیر نے وارسا میں 10,000 سے زائد امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی اطلاع دی ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی پیش قدمی روک دی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری فوج اور کمانڈو نے مشرقی یوکرین میں روس کی پیش قدمی روک دی ہے۔ دھمکانے اور جھگڑا کرنے کے کیس میں فیصل جاوید پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فیصل جاوید پر تھانہ بنی گالہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور غاصب اسرائیلی فوجوں میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ حماس نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے فوجیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس نے کہا ہے کہ چائنا، روس اور ایران نے امریکہ کے نظام برتری کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی نظام مزید کمزور ہو چکا ہے اور چائنا، روس اور ایران جیسی بڑی طاقتوں نے امریکہ کے نظام برتری کو چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ نریندر مودی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کی خوشیاں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ نریندر مودی نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے آغاز کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان امریکی صدارتی الیکشن کی دوڑ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ مسلسل دوسری بار ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن امریکی صدارتی الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئے گی۔ سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے، اڈیالہ جیل میں ان کی میڈیا سے گفتگو۔ عدالت نے انتخابات میں دھاندلی لگانے پر سابق کمشنر راولپنڈی کو ہر حال میں ڈھونڈ کر پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔
پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو۔ مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی، جسٹس شکیل احمد کے استفسار پر اٹارنی جنرل کا جواب۔ پشاور میں 3 علاقوں کے نکاسی آب کے نمونوں میں پولیو وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ قومی ادارہ صحت اسلام آباد کو بھیجے گئے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی گئی۔ قطر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس میں جلد جنگ بندی معاہدے کا امکان نہیں ہے۔ غزہ میں امن معاہدے کے لیے کوئی وقت نہیں دیا جا سکتا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھلوں پر اڑنے والی مکھیاں دماغ کی رسولیوں کو روکنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ رمضان میں مستحقین کو 12 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلٹی سٹورز کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ کراچی کے سمندر میں ڈوبنے والے 12 ماہی گیروں کی باڈیز نکال لی گئی ہیں، 2 کی تلاش جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سمندر میں لاپتہ ماہی گیروں کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آپریشن جاری ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ کچھ سیاستدان اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کر رہے ہیں۔ ادھوری پرنٹنگ والے نوٹوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر اسٹیٹ بینک نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک ویڈیو میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جس نے 1000 روپے کے نوٹ تھامے ہوئے ہیں، جن کی ایک سائٹ پر پرنٹ شدہ ہے جبکہ دوسری سائٹ بالکل خالی ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ PTI کے ترجمانوں کو جیل سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ہدایت مل رہی ہے۔ کچھ سیاستدان سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کر رہے ہیں، معیشت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔